اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کہیں یہ کتاب میں یہ خوبصورت بات پڑھی تھی کہ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو پھر نہ کسی کی رکاوٹ کام کرتی ہے، نہ کسی کا جادو ٹونا چلتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کی بنائی ہوئی چالیں یا رکاوٹیں اس کی رحمت کے آگے ٹھہرتی ہیں۔ یہ فقرہ اپنی ذات میں ایک پوری تسلی اور اطمینان رکھتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ہم اپنی زندگی میں کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا کچھ حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اور جب کچھ نہیں ملتا تو فوراً یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہم نے کہیں کوئی غلطی کر دی، شاید کسی نے ہمارے خلاف کوئی سازش کر دی، یا شاید ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ یہ شاید کا لفظ ہمارے اندر ایک مسلسل بے چینی اور اضطراب پیدا کیے رکھتا ہے۔ ہم اپنے دل و دماغ پر ہر وقت ایک بوجھ لے کر گھومتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، کہیں کوئی ہمارا حق نہ مار لے، یا کہیں ہمارا کام خراب نہ ہو جائے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس ساری کوشش اور بھاگ دوڑ میں ہم اس سب سے بڑی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ تمام تر طاقت، اختیار اور کائنات کا کنٹرول صرف ایک ہی ہستی کے پاس ہے، اور وہ ہے ہمارا رب۔ جب آپ دل کی گہرائی سے یہ بات قبول کر لیتے ہیں کہ آپ کی محنت، آپ کی دعا اور کوشش کرنا آپ کا کام ہے، لیکن اس محنت اور کوشش کا نتیجہ کب نکلے گا، کس صورت میں نکلے گا اور کتنا بہتر ہوگا، یہ فیصلہ کرنے والے آپ نہیں۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف اسی ذات کے ہاتھ میں ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ جب آپ کسی بڑے معاملے، کسی بڑی پریشانی یا کسی بڑی خواہش کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو آپ کو حقیقت میں اپنے آپ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ پھر یہ حساب نہیں لگا رہے ہوتے کہ آج میں نے کتنی نمازیں پڑھیں، آج کتنے وظیفے کیے، یا آج میں نے کس سے کیا بات کی۔ آپ بس ایک یقین کی حالت میں آ جاتے ہیں کہ میرا معاملہ اب اس کے پاس ہے جو میرے لیے وہ سب سے بہتر جانتا ہے، جو میرے اپنے حق میں بھی اچھا نہیں۔ یہ سوچ آپ کے دل کو ایک ایسا سکون دیتی ہے جو دنیا کی کسی آسائش میں موجود نہیں۔ یہی وہ اعتماد ہے جو ہمیں ہر طرح کے خوف، ہر طرح کے حسد اور ہر طرح کے وسوسوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ ہر حال میں مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میرے لیے جو بھی ہو رہا ہے وہ بہترین ہی ہوگا، کیونکہ میں نے فیصلہ اپنے رب کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ لیکن جہاں ایک اہم نقطہ ہے جسے اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں، اور وہ ہے محنت اور بھروسے کا توازن۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیوں نہ بیٹھ جائیں، اگر اس نے دینا ہی ہے تو خود ہی دے دے گا۔ لیکن ہمارا ایمان ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارے دین کا اصل اصول یہ ہے کہ تالے کی کنجی، اونٹنی کو باندھنا اور کھیت میں بیج بونا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری کوشش ہے، ہمارا عمل ہے۔ لیکن وہ تالا کب کھلے گا، اونٹنی کی حفاظت کون کرے گا، اور اس بیج سے فصل کب اور کتنی نکلے گی، یہ فیصلہ ہمارا نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لینا آپ کا کام ہے، مگر شفا دینا اس ذات کا کام ہے۔ جب ہم اپنی پوری اور سچی کوشش شروع کر لیتے ہیں اور پھر بھی نتیجہ ہماری مرضی کا نہیں آتا تو اسی مقام پر ہمیں یہ گہرائی سے سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو میں اپنی بہترین کامیابی سمجھ رہا ہوں وہ شاید میرے لیے بہتر نہ ہو۔ یقین کیجئے، جو چیز آج نہ ملنے پر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ اگر وہ چیز مل جائے تو آپ کی زندگی میں کوئی بڑی آزمائش یا نقصان بن جاتی۔ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ خیر پر مبنی ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں جنہیں ہم نقصان یا ناکامی سمجھتے ہیں وہ بھی دراصل ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایک مومن کی زندگی میں نقصان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یا تو اسے مل جاتا ہے جو اس کے لیے نعمت ہے، یا اس سے روک لیا جاتا ہے جو اس کے لیے حفاظت ہے۔ اسی سوچ کو اپنا لینے کے بعد انسان دوسروں کی کامیابی پر حسد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے حساب سے دیا جا رہا ہے، اور جو حصہ میرے لیے مقرر ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ یہ وہ روحانی پرواز ہے جہاں انسان شکر اور صبر کی مضبوط ڈور تھام لیتا ہے۔ آپ کا دل اس خوف سے آزاد ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کا رزق چھین لے گا یا آپ کی کامیابی پر نظر لگا دے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا محافظ سب سے بڑا ہے۔ اور جب یہ یقین قائم ہو جاتا ہے تو زندگی کا ہر فیصلہ، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو یا نہ ہو، ہمارے چہرے پر ایک مسکراہٹ اور دل میں ایک اطمینان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رزق، عزت، صحت اور کامیابی کا اصل منبع صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تو پھر اس کی ساری توجہ بیرونی عوامل سے ہٹ کر اندرونی حالت پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے یا فلاں راستہ میرے لیے کیوں نہیں کھلا، بلکہ وہ اپنا سارا زور اپنے تعلق کو مضبوط کرنے پر لگا دیتا ہے۔ یہاں سے زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جسے صوفیانہ زبان میں قناعت کہتے ہیں۔ قناعت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کو جو مل گیا اس پر خوش ہو جائیں اور مزید کی کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوششیں تو پوری جاری رہیں، لیکن آپ کا دل نتائج کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔ یعنی آپ محنت کریں، آپ اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگیں، لیکن آپ کا دل ان نتائج کے ساتھ ایسا نہ بندھ جائے کہ اگر وہ حاصل نہ ہوں تو آپ ٹوٹ کر بکھر جائیں۔ یہی وہ خوبصورت مقام ہے جہاں آپ ہر حال میں شکر گزار رہتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی محنت کو قبول کیا، اور اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملی تو آپ چاہتے تھے، تو آپ اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کسی بڑے شر سے بچا لیا جو آپ کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس ذہنیت کو اپنانے کے بعد آپ کی توجہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معجزات پر جانے لگتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کیسے چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ کی مدد کی گئی، کیسے آپ کے لیے بہترین راستے کھولے گئے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے اور آپ کی زبان پر ہر وقت یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ الحمدللہ اور اللہ میرے لیے بہترین کر رہا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ یہ آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا ایک سچا یقین ہوتا ہے۔ جب آپ یہ یقین لے کر زندگی گزارتے ہیں تو خود بخود آپ کی زبان سے نکلنے والی دعائیں بھی بہت طاقتور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ کسی شک یا خوف کی بجائے پورے بھروسے اور توکل کے ساتھ نکلتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یقین کے ساتھ مانگی گئی دعا عرش کو بھی ہلا دیتی ہے، اور یہی وہ توکل ہے جو آپ کو دنیا کے ہر غم، ہر دکھ اور ہر سازش کے مقابلے میں ایک فولادی ڈھال فراہم کرتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ کامیابی صرف اس کے ہاتھ میں ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام پوری ایمانداری، پوری لگن اور پوری کوشش سے کریں، مگر اپنے دل کی ڈوریں نتائج سے باندھ نہ لیں۔ یہ یقین ہی ہمیں اس منزل تک پہنچاتا ہے جہاں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سکون کو چھین نہیں سکتی۔ جب ایک دفعہ آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کے معاملات کا ذمہ دار کوئی جادوگر وغیرہ نہیں، کوئی حاسد یا کوئی دنیاوی شخص نہیں، بلکہ وہ ذات ہے جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، تو پھر آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جس کی طرف قرآن مجید اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت بڑی ضمانت دی ہے، فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ غور کریں یہ کتنا بڑا اعلان اور کتنا بڑا وعدہ ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ پر توکل کرو گے تو میں تمہارے لیے کافی ہوں، تو پھر دنیا کی کسی بھی چیز کی ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ آپ کے لیے کافی ہے تو پھر وہ ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی کافی ہے، وہ ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے بھی کافی ہے۔
اور وہ آپ کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کے حق میں سب سے بہترین ہے۔ لہٰذا آج کے بعد اپنے ذہن سے ہر قسم کی منفی سوچ اور وسوسے کو نکال دیں اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں کہ جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو پھر سب کچھ رک جاتا ہے، صرف اس کا فضل جاری رہتا ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیے اور مطمئن رہیں کہ جو آپ کے لیے لکھا جا چکا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، اور جو آپ سے روک لیا گیا ہے وہ یقیناً آپ کے حق میں بہتر تھا۔ اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھیں اور کبھی مایوس نہ ہوں۔